یہ ساری صورتحال جو کہ پارلیمنٹ لاجز میں پیش آئی ہے، جس کے بعد حکومتی رہنما بھی بات چیت کر رہے ہیں میڈیا سے، اور مولانا صاحب نے بھی گرفتاری کا کہہ دیا کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے. اسی پر بات کر لیتے ہیں. سمیع ابراہیم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سمیع صاحب، کس طرح دیکھ رہے ہیں سچویشن کو آپ؟ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، لیکن میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو سارا واقعہ ہے اس کی ابتدا جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ان کے انصار الاسلام جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا گروپ ہے وہ پارلیمنٹ لاجز میں پہنچتا ہے، وہاں پر ایکسرسائز کرتا ہے، ریہرسل کرتا ہے. اگر وہ سیکیورٹی کے لیے بھی آئے تھے ایک مان لیں تو پھر ان کو کس چیز کی وہ ریہرسل کر رہے تھے؟ اب جو پارلیمنٹ لاجز ہیں وہاں پر صرف کوئی نون لیگ کے لوگ نہیں رہتے یا JUIF کے لوگ نہیں رہتے، ایک بڑا تناؤ کا ماحول ہے، اور وہاں پر PTI کے لوگ بھی ہیں، وہ بھی اپنی فیملیز کے ساتھ ہیں. they felt threatened. اور پولیس آتی ہے وہاں پر، وہ بار بار ان سے کہتی ہے کہ آپ چلے جائیں یہاں سے، ہم آپ کو نکالنے کے لیے آئے ہیں، کوئی آپ کو پکڑنے کے لیے نہیں آئے. تو سارے اپوزیشن کے MNAs وہاں پر آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پولیس کے ساتھ جھگڑا، ان کو ریزسٹ کرتے ہیں، وہاں ان کو لے جانے نہیں دیتے باہر. اور اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے دھاوا بولا پارلیمنٹ لاجز پہ. میں بھی ایاز صادق صاحب کو سن رہا تھا، یعنی انصار الاسلام کے لوگ اگر آئیں تو ان کے لیے کوئی قواعد و ضوابط، کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پولیس آئے تو اس کے لیے مختلف وہ کہتے ہیں پروسیجرز ہیں، قوانین ہیں، اور پھر دھمکی دیتے ہیں کہ عمران خان اور شیخ رشید تمہیں تیار رہنا چاہیے، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. اگر وہ انصار الاسلام کے لوگ وہاں پر نہ آتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. پارلیمنٹ لاجز میں موجود. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.